نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ناظرین اکرام، پچھلے اتوار کو جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پوری انسانیت، ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، بدھ مت ہو، کمیونسٹ ہو، سیکولر ہو، دنیا کے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، لا مذہب ہو، وہ سب اس چیز کو جانتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے آخری نبی ہیں اور ایک ہی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کافروں کے ذہن میں بھی کوئی دوسرا محمد رسول اللہ نہیں ہے. وہ اس بات کو جانتے ہیں اور مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. کائنات میں بدترین طبقہ، بدترین ٹولہ اور بدترین گستاخی کرنے والا ٹولہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار قادیانی اور مرزائی. انہوں نے یہ سب سے پہلے نظریہ پیش کیا ہے کہ محمد رسول اللہ دنیا میں 2 دفعہ آئے ہیں اور 2 محمد رسول اللہ ہیں. ایک محمد رسول اللہ وہ جو مکی ہیں، مدنی ہیں، حجازی ہیں، تہامی ہیں، ہاشمی ہیں، بدر والے، احد والے، حنین والے، تبوک والے، مکہ والے، مدینہ والے. وہ محمد جو عبداللہ کے در یتیم ہیں، جو آمنہ کے لال ہیں، جو عبد المطلب کے پوتے ہیں اور جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں اور جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے داماد ہیں، عثمان غنی اور علی اور مرتضیٰ کے سسر ہیں، فاطمہ کے پدر ہیں. وہ محمد رسول اللہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو شفیع المذنبین ہیں، جو راحت للعاشقین ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو لولا کلمہ خلقت الافلاق کے مصداق ہیں، جن کے چہرے کی قسمیں والضحیٰ میں اللہ نے کھائیں، جن کی زلفوں کی قسمیں واللیل میں اللہ نے اٹھائیں، اور جن کے شہر کا بیان لا اقسم بہذا البلد میں اللہ نے کیا، اور جن کی ازواج مطہرات کا ذکر قرآن پاک میں وازواجہ امہاتہم کے الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جن کے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا. وہ محمد الرسول اللہ ایک ہیں. اس کے علاوہ کوئی محمد نام کے تو کروڑوں انسان دنیا میں مل جائیں گے، کروڑوں مسلمان محمد کے نام رکھنے والے ہوں گے، کیونکہ یہ اتنا پاکیزہ اور متبرک نام ہے اور دنیا کا سب سے مقبول ترین نام ہے. دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے، لیکن محمد رسول اللہ ایک ہیں. اس کے مقابلے میں قادیانیوں نے ایک غلیظ نظریہ اور عقیدہ جو ہے وہ بنایا اور وہ کہنے لگے کہ محمد رسول اللہ 2 ہیں. ایک 1400 سال پہلے آئے تھے، 1300 سال پہلے آئے تھے، اور ایک 1300 سال بعد، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں. مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک مرید قاضی اکمل، اس نے یہ اشعار جو میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں وہ لکھے. غلام احمد قادیانی خبیث کو دکھائے. اس خبیث مردود ملعون شیطان ابلیس نے وہ اشعار اپنے کمرے میں آویزہ کیے اور ان کو پسند کیا. وہ اشعار کیا تھے؟ کہا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں لعنت اللہ علیہ. یہ ان قادیانیوں کے غلیظ اور خبیث عقائد یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم اخلاق کے ساتھ یہ ایک نعرہ لگاتے ہیں لو فار آل، ہر ایک سے محبت. یہ لو فار آل نہیں ہے، یہ قادیانیوں کا سب سے بڑا فراڈ اور دھوکہ ہے.
اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے اگر کوئی قادیانی میری بات کو سن رہا ہے تو میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ تم اپنے یہ منافقانہ لو فار آل کا نعرہ ختم کر دو، اس لیے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرے اور آپ کی ختم نبوت پر ڈھاکہ ڈزنی کرے وہ شخص کبھی کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا، وہ منافق ہوتا ہے۔ تو یہ قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم تو مسلمان ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم تو درود بھی یہی پڑھتے ہیں، ہم تو قرآن بھی یہی پڑھتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ جب انہوں نے دوسرے محمد رسول اللہ کا نظریہ پیش کر دیا، ہم جب بھی مسلمان کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہمارے چشم تصور میں بھی، خواب و خیال میں بھی، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ محمد رسول اللہ مکی مدنی کے علاوہ کوئی محمد رسول اللہ، ہمارے ذہن میں وہی ہستی ہوگی۔ لیکن غلام محمد قادیانی دجال کے پیروکار، اس گامے کانے کے پیروکار ماننے والے، وہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں غلام محمد قادیانی ہوتا ہے۔ اب غلام محمد قادیانی کو محمد رسول اللہ کہہ کر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ جتنی دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا اتنی دفعہ وہ مرتد، خبیث، لعنتی، مردود، شیطان بنتا چلا جائے گا۔ تو یہ قادیانی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ، وہ کہتے ہیں جی حضور محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، جی ہم محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ ان خبیث کے بچوں سے کوئی پوچھے کہ محمد رسول اللہ کون سے، کیوں کیا ان سے کہا جائے کہ محمد رسول اللہ وہ جس کو 190 کروڑ مسلمان اس وقت مانتا ہے، وہ محمد رسول اللہ جو تم جس کو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہو۔ اگر کوئی قادیانی آپ کے سامنے کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر اسے کہو کہ غلام محمد قادیانی نے جو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہا ہے، اور جو قادیانی نظریہ رکھتے ہیں کہ محمد دوبارہ دنیا میں مرزا غلام محمد قادیانی کی شکل میں آئے ہیں، کہو اس نظریے پر، اس نظریے کو بنانے والوں پر، اس نظریے کے بانیوں پر اور اس نظریے کو اپنے ساتھ رکھنے والوں پر لعنت ہے، اور وہ سارے دجال و کذاب ہے۔ پھر قادیانی کھل کر سامنے آ جائے گی۔ ہمارے مسلمانوں کو کلمے کے نام پر یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ قادیانی صرف ختم نبوت کے منکر نہیں، ہمارے مسلمان بہت سارے کہتے ہیں جی جو ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ کیوں آپ اتنی شدید نفرت کرتے ہو، اور کیوں ان کی ہر چیز کا بائیکاٹ کرتے ہو، ان کے خلاف جلسے کرتے ہو، ان کے خلاف ریلیاں نکالتے ہو، آپ ہندو بھی تو ہیں، یہودی بھی تو ہیں، سکھ بھی تو ہیں، عیسائی بھی تو ہیں، یہ بھی تو غیر مسلم ہیں۔ بھائی یہ غیر مسلم ہیں، قادیانی غیر مسلم نہیں، مرتد اور زندیق ہیں اور گستاخ رسول ہیں۔ ہر کافر کو غیر مسلم جو بھی اقلیتی ذمی کافر ہیں ان سب کو اسلامی مملکت میں رہنے کی آزادی ہے، جو اسلامی مملکت کو آئین اور قانون کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہندو بھی پاکستان کے آئین کو مانتا ہے، یہودی بھی پاکستان کے آئین کو مانتا ہے، عیسائی بھی پاکستان کے آئین کو مانتا ہے، سکھ بھی پاکستان کے آئین کو مانتا ہے، بدھسٹ بھی پاکستان کے آئین کو۔ جتنے پاکستان میں رہنے والے غیر مسلم ہیں، چوڑے، چمار، بھیل، کولی، باگڑی، ہر ایک پاکستان کے آئین کو مانتا ہے اور اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتا ہے۔ یہ لوگ پاکستان کے آئین کو ہی نہیں مانتے، یہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آئین بنانے والے ہی ظالم لوگ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل مسلمان ہیں، اور یہ جو پاکستان کے 20-22 کروڑ ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں۔ ان کی نظر میں مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے؟ مرزا غلام محمد قادیانی نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میری ان کتابوں کو ہر شخص محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن رنڈیوں کی اولاد جن کی بیویاں کتیوں سے بدتر ہے اور وہ خود جنگلوں کے سور ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ تو ان کا نظریہ اور ان کی سوچ، یہ تو ہمیں کافر کہتے ہیں، پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتے۔ عموماً قادیانی ایک واویلا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں جو ہے وہ آزادی حاصل نہیں ہے، پاکستان میں آزادی حاصل نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے اس میں ہم پر مظالم کیے جا رہے ہیں، ہماری عبادت گاہوں کو توڑا جا رہا ہے، ہم پر پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ تو بھائی آج تک ہم نے عیسائیوں کی تو کوئی عبادت گاہ نہیں توڑی، آج تک ہم نے ہندوؤں کی تو پاکستان میں کوئی عبادت گاہ نہیں توڑی، آج کل تو کسی سکھوں کی ہم نے عبادت گاہ، حتیٰ کہ یہودیوں کی بھی عبادت گاہ پاکستان میں ہم نے اس وقت اسرائیل فلسطین میں ظلم اور جبر کی داستانیں رقم کر رہا ہے، اس کے باوجود پاکستان کے علماء نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ جو پاکستان میں یہودی ہیں ان کی عبادت گاہ کو توڑو، نہیں، یہاں جو رہ رہے ہیں وہ اقلیت کسی بھی کافر کی عبادت گاہ کو ہم نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوؤں کی عبادت گاہ اس کا نام الگ، اس کی شکل الگ، سکھوں کی عبادت گاہ اس کا نام الگ، اس کی شکل الگ، عیسائیوں کی عبادت گاہ اس کا نام الگ، اس کی شکل الگ، یہودیوں کی عبادت گاہ اس کی نام الگ، اس کی شکل الگ، بدھسٹوں کی عبادت گاہ اس کا نام الگ، اس کی شکل الگ۔ لیکن جب قادیانیوں کی عبادت گاہ آئے گی
تو یہ خبیث اپنی عبادت کا نام مسجد رکھتے ہیں اور اس کی شکل بھی مسجد جیسی لگاتے ہیں. بھائی کیوں؟ جب تم مرزا غلام، چلو مان لیا تمہارے بقول غلام احمد قادیانی نبی ہے، تو ہر نبی کا دین الگ ہوتا ہے، ہر نبی کی عبادت گاہ کا طریقہ، عبادت کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو تم جب غلام احمد قادیانی کے پیروکار ہو تو تم اپنے آپ کو قادیانی مانو، مرزائی مانو. تم کیوں شرماتے ہو قادیانی کہلانے میں قادیانی ہو؟ تم کیوں شرماتے ہو مرزائی کہلانے میں قادیانی ہو؟ ہم تو نہیں شرماتے. میں مدینے میں پیدا نہیں ہوا، لیکن میں فخر کے ساتھ اپنے آپ کو محمد راشد مدنی کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مدینے کی طرف نسبت ہے اور میرے نبی کی طرف نسبت ہے. میرے بھائی کا نام محمد طاہر مکی ہے، اس نے مکی کا جو ہے وہ نام استعمال کیا ہے صرف ہمارے نبی کی جائے پیدائش کی وجہ سے. تو میرے نام کے شروع میں محمد، آخر میں مدنی محمد، آخر میں حجازی محمد، آخر میں جو ہے وہ مکی. تو ہم تو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں. تمہارا مرزا غلام احمد قادیانی قادیان کا پیداوار ہے، قادیان کے گٹر سے اٹھا ہوا گندگی ہے. اگر تم واقعی غلام احمد قادیانی کو محبت کرتے ہو، واقعی اس کو نبی مانتے ہو، تو تم قادیانی کہلاؤ. تم مسلمان کہلاتے کیوں ہو؟ اور تم احمدی کس لیے کہلاتے ہو؟ غلام احمدی کہلاؤ. تمہارے جھوٹے نبی کا نام ہماری نظر میں جھوٹا نبی، تم اس کو کچھ بھی مانتے ہو. تمہارے جھوٹے نبی کا نام غلام احمد ہے، تم غلام احمدی کہلاؤ نا. احمد بھی ہمارے نبی کا نام ہے، احمدی بھی ہم ہیں. 190 کروڑ احمدی ہیں پاکستان میں، دنیا میں، اور 190 کروڑ محمدی ہیں دنیا میں. احمد بھی ہمارے نبی کا نام ہے، محمد بھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، میں آسمانوں پر احمد اور زمین پر محمد. احمد کے معنی ہے بہت زیادہ تعریف کرنے والا. آسمانوں پر اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں ہمارے پیغمبر، اور زمین پر محمد یعنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. تو احمد بھی ہمارے، محمد بھی ہمارے، احمدی بھی ہم، محمدی بھی ہم. تم قادیانی کہلاؤ، تم مرزائی کہلاؤ، تم غلام احمدی کہلاؤ، ہمیں کوئی بھی تمہیں اعتراض نہیں ہوگا. لیکن تمہارے دجل، تمہارے فراڈ اور تمہاری بے شرمی کی حدیں ہیں کہ تم غلام احمد کو نبی تو مانتے ہو، لیکن اس کی کوئی نسبت اپنے ساتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہو. تم میں اتنی جرت ہی نہیں ہے اخلاقی. تو تم نے جس کو نبی مانا ہے اس کی نسبت کو اپناؤ. تو غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکار، اگر اسلامی نظام نافذ ہو، قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو، تو اس میں ہر منکر ختم نبوت اور گستاخ رسول قتل کر دیا جاتا ہے. اگر پاکستان میں خلافت اسلامیہ نافذ ہوتی ہے، قرآن و سنت کا نظام نافذ ہوتا ہے، تو ہر قادیانی جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانے اور جو غلام احمد قادیانی کے کفریہ اور توہین آمیز عقائد پر کو تسلیم کرے، وہ پاکستان میں زندہ نہیں رہ سکے گا. پاکستان کے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تو اس وقت پاکستان میں 100% قرآن و سنت نافذ نہیں ہے. اسلامی قانون کچھ ہیں. تمہارا تو لیڈر بھی اتنا جو ہے وہ بزدل ہے. 1984 میں مرحوم ضیاء الحق نے جب 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا تھا، تو 26 اپریل کو رات کو تمہارا گرو مرزا طاہر جو ہے وہ دم دبا کر برقع پہن کر جو لندن بھاگ گیا تھا. اس کے بعد سے لے کر آج تک تمہارا جو ہے وہ کوئی سربراہ جو ہے وہ پاکستان میں آنے کے لیے تیار نہیں. تم تو اتنے مطلب تم اتنے بزدل، تمہارے لیڈر اتنے بزدل ہیں. ارے دیکھو نا محمد کے کلمہ پڑھنے والے اور محمد عربی کے غلاموں کو. آج دیکھو فلسطین کے اندر جانے کوئی ایک فلسطینی بھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں جو کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، میں جو وہ اسلام سے لا تعلق ہوں، میرا محمد رسول اللہ سے تعلق نہیں. جانے قربان کر دی. 7,000 کے قریب عورتیں شہید ہو گئی ہیں، 8,000 کے قریب بچے شہید ہو گئے ہیں، وہاں پر بوڑھے شہید ہو گئے ہیں، جانے دے رہے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. تم میں تو اتنی بھی ضرورت نہیں. تم آؤ نا پاکستان میں، تمہارا لیڈر مرزا مسرور آئے نا، مرزا مسرور احمد آئے نا پاکستان میں، آئے نا اور آ کر کہے نا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، تو تاکہ ان پر قانون لاگو ہو. تو یہ پروپیگنڈا قادیانی کرتے ہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے. بھائی تم اپنی عبادت گاہ کا نام جنگل رکھو، گدھا گھر رکھو، کتا گھر رکھو، کچھ بھی رکھ لو، لیکن مسجد نہیں رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اسلام کا شعار ہے، اور اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، غلام احمد قادیانی کا لایا ہوا نہیں ہے. غلام احمد کا جو دین ہے اس میں جو عبادت کا نام ہے تم وہ رکھو نا. پاکستان میں ظاہر ہے ہمارے یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں سید حافظ عاصم منیر صاحب، ان کا ایک آرمی چیف ہاؤس ہے. میں
आर्मी चीफ की वर्दी पहन लूं और अपने आप को सैयद आसिम मुनीर कहूं, मुझे फौज छोड़ेगी? गिरफ्तार कर लेगी। मैं चीफ जस्टिस है हमारे काजी फाइज ईसा साहब, मैं अपने आप को काजी फाइज ईसा कहूं और सुप्रीम कोर्ट जैसी एक इमारत बनाऊं और उसको कहूं कि ये सुप्रीम कोर्ट है, तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट वो चीज बर्दाश्त करेगी? नहीं, फौरन गिरा देगी। क्यों? कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक है, दूसरा नहीं हो सकता है। इसी तरह मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन एक है, उसकी इबादत गाहें मुतय्यन हैं। अब उनको दूसरा किसी मजहब का पैरोकार नहीं कबूल कर सकता, किसी भी सूरत में दूसरे मजहब के पैरोकार को वो नाम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। इसलिए कादियानी दायरे इस्लाम से खारिज, मुर्तद और जिंदीक हैं, गुस्ताख रसूल हैं। इसलिए इनकी कोई भी ये लोग इस्लामी शियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अपने आप को आज पाकिस्तान के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम तस्लीम कर लें, अगरचे इस्लाम में इस्लामी कानून के मुताबिक गुस्ताख रसूल को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देकर छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि यहाँ इस्लामी कानून नाफिज नहीं है, चलो अपने आप को मान लो, सरेंडर कर लो, अपने आप को सरेंडर कर लो, इस्लामी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम मान लो। जिस तरह ईसाई, हिंदू, सिख, भील, बागड़ी, जोगी रहते हैं, तुम भी इसी तरह रह लो और तुम्हें रहने की इजाजत होगी। लेकिन अगर तुम कहो कि नहीं, हम पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, हम मस्जिद भी बनाएंगे, हम ये भी करेंगे, तो बाबू ऐसा कोई भी नहीं होगा। पाकिस्तान में 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं, तुम आटे में नमक के बराबर भी नहीं हो, चंद लाख हो, चंद लाख कादियानी है और 22 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में है, तो रसूलुल्लाह के गुलामों की मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के ऊपर डाका जनी करने की इजाजत नहीं होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा हफ्ते मैं अपने नाज़रीन इकराम को कादियानियों के गलीज़ अक़ाइद और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की गलीज़ तहरीरें हवालों के साथ पेश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस फितने कादियानियत को समझने की और इसका जो है रास्ता रोकने की और इसकी सरकोबी करने की और इनसे, इनके बदल से अपने मुसलमानों को जो है बचाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।